صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ سورۃ الہمازہ کی خاصیت۔ سورۃ الہمازہ یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اس کی کئی برکتیں ہیں۔ ایک خاص برکت کا ذکر کرتے ہیں، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس مبارک سورت کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے مقصود حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کوئی جان مال عزت آبرو کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی شرارتی ہے، شریر ہے، شر پھیلاتا ہے، خاندان میں سے، گلی محلے میں سے، کوئی بھی کہیں بھی، تو ایسے شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اور ایسے دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے اس مبارک سورت کو، سورۃ الہمازہ کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ مقصود حاصل ہوگا۔ ہمارے بعض اوقات ویورز اور لسنرز نے پوچھا بھی کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر مذاق کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو بالکل ایسے لوگوں کو چاہیے وہ سورۃ الہمازہ پڑھیں، لوگوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، ان کی دشمنی سے، بدمعاشی سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفظ و امان عطا فرمائے گا۔ سورہ مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمازۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، اور تو نے کیا جانا روندنے والی کیا ہے؟ اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورۃ الہمازہ اور اس کا ترجمہ، جو برائی کرنے والے لوگ ہیں اور لوگوں کی غیبت کرنے والے اور لوگوں کے منہ پر عیب کرنے والے اور مال جوڑ کر رکھنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے اس میں کہ مال ہمیشہ ان کے پاس نہیں رہے گا اور پھر جہنم میں بھی دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ سورہ ہمازہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے روزانہ 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف میں شامل کیجیے۔ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن، بھائی، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ میں اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند اس خطے کے اولیاء کاملین صالحین میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ سلسلہ سہروردیہ کے آپ پیشوا ہیں۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ جلالیہ کو آپ نے بام عروج تک پہنچایا، اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں جو بخاری سادات ہیں وہ اکثر آپ ہی کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ تو یوں سادات کی نسل جو ہے، نسل پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسل پاک ہے۔ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کی نسل پاک، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہما کی نسل پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نسل پاک، یہ اس خطہ برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص وہ سادات کرام جو بخاری ہیں، یعنی بخارا سے منتقل ہو کر آئے، یہاں پر ہجرت کر کے تشریف لائے، وہ اکثر ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یوں سادات بخاری وہ بھی برصغیر پاک و ہند میں آپ کے وسیلے سے پھیلے، اور پھر سلسلہ سہروردیہ کا فیضان جو ہے وہ بھی آپ کے وسیلے سے پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیلا۔ اولیاء اللہ کی بڑی عظمتیں، رفعتیں، شانیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں، عمل صالح بجا لانے والوں کی جو شانوں کے ذکر ہیں، تذکرے ہیں، نوازشات، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہ انہی اولیاء اللہ کے لیے ہے۔ یہی کامل ایمان والے ہیں، یہی علم اخلاص والے ہیں، اللہ کی رضا طلب کرنے والے۔ آج ہم میں سے ہر ایک، میں، آپ، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں، تو ہم گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ماشاء اللہ ہمارے نماز پڑھنا، ہمارے دیگر جو عبادات، معاملات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بعض اوقات وہ ریاکاری پر مشتمل ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کوئی ہمیں کہے بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا عالم ہے، بڑا شہید ہے، شہادت تک کا درجہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صرف دنیا کی خاطر لوگ پاتے ہیں۔ بعض اوقات سبھی کی بات نہیں ہو رہی۔ اور ہم جب اپنا احتساب کریں تو حقیقت یہ ہے، ہم اللہ کی رحمت ہی کے طلبگار ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی زندگیاں ایسی تھیں حقیقت میں، بلا شبہ، بلا مبالغہ، کوئی مبالغہ نہیں اور کوئی اس میں دوسری رائے نہیں، کہ ان کی زندگیاں ساری کی ساری وہ اللہ کی رضا کی خاطر گزری۔ یہ اولیاء اللہ ان میں سے کچھ ایسے گزرے جیسے خود سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمہ اللہ، آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، سادات کرام میں سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا کہ پوری زندگی آپ کی اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں گزری، یعنی اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرواتے ہوئے گزری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پڑھتے، سنتے، سناتے، لوگوں تک پہنچاتے گزری۔ یہی وجہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی اذکرکم، اس آیہ مبارکہ کے ان دو کلمات جو ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی تفصیل سے لکھا، اسی کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ فاذکرونی، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندوں، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارے چرچے بلند کر دوں گا۔ اب بندہ مومن، اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ حدیث مبارکہ میں یوں ملتا ہے کہ جو بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اکیلے میں جیسا اس کی ذات کی، اس کی شان کے لائق ہے، اس بندے کا ذکر فرماتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ اور فرمایا جو جماعت میں، لوگوں میں، ایک جماعت میں مل کر مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں سے بہتر جماعت، مالا اعلیٰ، فرشتوں میں اس اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ ہے فاذکرونی اذکرکم،
ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی حیثیت اپنی بساط کے مطابق، کبھی لسانی ذکر زبان سے اللہ اللہ کہہ دیا، کبھی سانسوں میں اللہ کے ذکر کو بسا لیا، پاس انفاس جسے کہتے ہیں، کبھی قلبی ذکر خفی کر لیا، کبھی ذکر بالجوارح یعنی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے، قیام اور رکوع میں حاضر ہو گئے، یہ ذکر بالجوارح ہے۔ اور شریعت پر عمل کرنا، باوضو رہنا، یہ بھی ذکر کی قسم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ بس قرآن و سنت اور اسلام کہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کی خاطر بجا لانا، سبھی اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں سارے معاملات۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ دین کی تمام حقیقی تعلیمات کو یاد بھی رکھتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور مقصود بھی اللہ کی یاد سے مقصود اللہ کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود، جو اللہ نے حدود ہمارے لیے مقرر کی ہیں، شریعت، قرآن و سنت، اسلام، اس پر عمل کرنا۔ تو اللہ کرنے والے جو ہیں پھر یوں اللہ تعالیٰ مالا اعلیٰ میں ان کا ذکر فرما دیتا ہے۔ ہم اپنی بساط کے مطابق ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اللہ اپنے بندے کا جب ذکر فرمائے گا اور چرچے بلند فرمائے گا تو پھر ہم اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دن کے لیے ہوگا، وہ اتنے دنوں کے لیے ہوگا، وہ اتنا ذکر ہوگا، وہ اتنا ہوگا، نہیں۔ اللہ رب العزت کی شان وراء الورا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارا مسجود ہے، معبود ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ تو وہ ایسے چرچے بلند فرما دیتا ہے کہ اولیاء اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، پھر اولیاء کاملین صالحین، اگرچہ ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے لیکن ان ہستیوں کے تذکرے آج بھی بلند ہیں، ان ہستیوں کے تذکرے آج بھی ہو رہے ہیں، ان ہستیوں کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ ان کی بارگاہوں میں، ان کے مزارات مبارکہ پر پوری دنیا سے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اذکرکم کا فَاذْكُرُونِی کا صلہ اذکرکم مل گیا کہ پس تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارے چرچے بلند کروا دوں گا۔ جن جن ہستیوں نے، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم تو معصوم عن الخطا، وہ تو وراء الورا ان کی شان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سردار، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کرام، فقہاء کرام، علماء کرام، ائمہ کرام، مفسرین، محدثین، بالخصوص اولیاء کاملین صالحین، جن جن نے اللہ کو یاد کیا، آج دیکھیے ان کے مزارات بھی آباد ہیں، وہاں پر لوگ دن رات 24 گھنٹے حاضر ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ اسی کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس بندہ مومن کے چرچے بلند فرما دیتا ہے۔ آج فرید ہو رہی ہے، آج داتا گنج بخش ہو رہی ہے، آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پیران چشت، یہی ذکر بلند، اور آج غوث اعظم، پیراں، میر میراں، غوث سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا لوگ ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کی خاطر گزاری، اللہ کرتے ہوئے گزاری، فَاذْكُرُونِی پر عمل کیا تو اذکرکم، اللہ تعالیٰ وہ انعام اور اپنا وعدہ آج پورا فرما رہا ہے کہ میں تمہارے چرچے بلند کروا دوں گا۔ اب اسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چرچے بلند ہوتے ہیں، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کے چرچے بلند ہو رہے ہیں وہ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی ہیں۔ اور پھر 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی، یعنی آج سے 700-800 سال پہلے، پوری دنیا میں بالعموم اور برصغیر پاک و ہند میں بھی بالخصوص اولیاء کاملین صالحین ایک ایسی تحریک بپا کیے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے مدینہ طیبہ میں علماء، فقہاء، اولیاء، صلحاء، عرفاء، مکہ المکرمہ میں بھی، حجاز مقدس میں جو آج سعودی عرب کہلاتا، وہاں موجود تھے حلقے
اللہ اللہ کرانے والوں کے حلقے اولیاء اللہ موجود تھے اس دور میں بھی، حتیٰ کہ اب تک موجود ہیں، ماضی قریب تک موجود رہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں، حضرت خواجہ قطب الدین اور ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ مدینہ طیبہ میں، قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، یہ تو چند ایک نام ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی اولیاء اللہ موجود رہے۔ اسی طرح شام میں، عراق میں، مصر میں، ہر دنیا کے ہر خطے میں اولیاء اللہ موجود رہے۔ افریقہ میں، اندلس میں، یورپ میں بھی اولیاء اللہ کے مزارات موجود ہیں۔ امریکہ میں صوفیاء کے مزارات موجود ہیں، جو صوفیاء وہاں گئے، وہاں اللہ اللہ کی، اللہ اللہ کروائی، اللہ کا ذکر کیا، لوگوں کو کروایا، وہاں موجود ہیں، نیو یارک میں، نیو جرسی میں، مختلف اسٹیٹس میں۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید میں آ جائیے تو ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغستان، آذربائیجان، یہ سارے علاقے، یہاں قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کا بھی یہ مرکز تھے۔ سمرقند، نیشاپور، بخارا، اور پھر روحانی علوم کا بھی یہ مرکز تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ بالخصوص انہی علاقوں میں شروع میں عروج پاتا گیا، اور پھر سلسلہ قادریہ بغداد شریف بالخصوص، مدینہ طیبہ سے یہ سارے سلاسل کی ابتدا ہوئی، صحابہ کرام سے، پھر اہل بیت، وہ بھی اہل بیت کرام بھی شامل، تابعین، تبع تابعین شامل، چاروں خلفائے راشدین، ان سے سلاسل کا اجرا ہوا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی زین العابدین یزدی، بالخصوص سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ سے فیض پانے والے سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سلسلہ نقشبندیہ صدیقیہ کا فیضان پانے والے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، پھر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آگے چلیے تو خواجہ بایزید بستامی علیہ رحمہ، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، ادھر حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ، تو یہ سلاسل چلتے چلتے پھیلتے پھیلتے بغداد شریف تک پہنچے، نیشاپور تک پہنچے، بخارا تک پہنچے، تمام سلاسل طریقت کا فیضان یہ قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ یہ بعد میں کہلائے، حقیقت میں یہ محمدی مشرب رکھنے والی ہستیاں ہیں، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیضان ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ چلا ہے، اہل بیت کرام سے ہوتا ہوا، اولیاء کاملین صالحین سے ہوتا ہوا مختلف علاقوں اور ہستیوں تک پہنچا، تو ان ہستیوں یا ان علاقوں کے نام سے، نقشبند کے نام سے شاہ نقشبند اور کے نام سے نقشبندیہ کہلایا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر کے نام سے قادریہ کہلایا، شیخ ابو حفص عمر سہرورد بھی علاقے کا نام ہے، ان کی نسبت سے سہروردیہ کہلایا، چشت افغانستان کا علاقہ ہے، اس نسبت سے چشتی کہلایا، سید احمد کبیر رفاعی ان کی نسبت سے رفاعیہ کہلایا، نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ ان کی نسبت سے کبرویہ کہلایا، سید ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ کی نسبت سے شاذلیہ کہلایا۔ بس ان ہستیوں اور علاقوں سے نسبت کی وجہ سے مختلف نام ہوتے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہی سمندر کے مختلف دھارے ہیں، ایک ہی فیضان کا مرکز ایک ہی ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے، وہاں سے مختلف دریا، مختلف نہریں فیضان کی، مختلف سلاسل طریقت کی وہ نکل رہی ہیں، بہہ رہی ہیں، اور وہ فیوز و برکات ہم حاصل کر رہی ہیں، انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور معروف سلاسل طریقت اگرچہ 4 کا ذکر ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں 200 تک کا بھی ذکر مختلف اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں کیا، کہ 200 سے زائد سلاسل طریقت جن کے بارے میں جو علماء کرام، اولیاء کاملین، صالحین، محققین جانتے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی۔ حقیقت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فیض کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر آگے جو وسیلہ بن رہے ہیں، کہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بن رہے ہیں، کہیں سیدنا عمر فاروق اعظم، کہیں سیدنا عثمان ذو النورین، کہیں سیدنا علی المرتضیٰ، کہیں چاروں ہستیاں، اور پھر مختلف طریقوں سے وہ فیض پوری دنیا میں جاری ہوا۔ جہاں جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان جاتے گئے، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، وہ اپنا اپنا فیض پھیلاتے گئے۔ ان سے اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان سے مختلف روحانی فیضان کے سلسلے جاری ہوئے، یعنی
تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص جو کبار صحابہ کرام، بالخصوص جو مختلف خطوں میں پھیلے، ان سے جن جن تابعین تبع تابعین آگے لوگوں تک فیض ملتا گیا، وہ انہی کا روحانی فیض تھا، ان صحابہ کرام کا۔ کچھ صحابہ کرام کی نسبتوں سے معروف ہوتا گیا، کچھ غیر معروف رہا، اور حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا، اور وہ وہی فیضان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو یوں مرکز و محور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، مدینہ طیبہ ہے، اور پھر ایک مرکز مکۃ المکرمہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی تشریف فرما رہے مکۃ المکرمہ میں، پھر مدینہ طیبہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور تا قیام قیامت آرام فرما ہے مدینہ طیبہ میں۔ تو سیدنا جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ، آپ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی اس میں اسلام کا پیغام بڑے خوبصورت انداز سے امت تک پہنچایا، اور حضرت شیخ ابو حفص عمر سہروردی علیہ رحمہ، آپ کا جو سلسلہ سہروردیہ کا فیضان، اسی کو آگے بڑھایا۔ پھر آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو 5 ذی الحج 595 ہجری یہ آپ کی ولادت باسعادت ہے، بخارا ازبکستان میں۔ والد گرامی سید علی المعید یا سید ابو المؤید، یہ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی ہے، وہ بھی اللہ کے ولی عالم دین، اللہ کے ایک مقرب بندے۔ پھر دادا جان آپ کے سید جعفر حسین علیہ رحمہ، ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی، علمی روحانی گھرانہ، 7 سال کی چھوٹی عمر میں ہی جو ضروری ابتدائی تمام علوم تھے وہ آپ نے اخذ کر لیے، اور پھر آپ مادرزاد ولی تھے، حتیٰ کہ بچپن ہی سے آپ کی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا، اور ابھی آپ نوجوانی کی عمر میں تھے کہ 1500 سے زیادہ علماء پڑھے لکھے لوگ وہ آپ کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتے تھے، آپ کے علم، آپ کی روحانیت، آپ کی فیوز و برکات کی وجہ سے۔ پوری زندگی آپ نے سیر و سیاحت میں گزاری، اللہ کا پیغام امت مسلمہ تک، حتیٰ کہ غیر مسلموں تک، تمام لوگوں تک، انسانوں تک پہنچانے میں آپ کی زندگی گزری۔ اور پھر بخارا سے آپ نے مختلف ممالک کے بھی سیر و سیاحت کی، مدینہ طیبہ، مکۃ المکرمہ، حجاز مقدس، بغداد شریف، تمام علاقوں کی اولیاء اللہ، علماء، فقہاء سے فیوز و برکات پاتے ہوئے آپ پھر یہاں برصغیر پاک و ہند میں بھی تشریف لائے۔ یہاں جب آپ تشریف لائے تو جنوبی پنجاب، اچ شریف کو آپ نے اپنا مسکن بنایا، اور بالخصوص جنوبی پنجاب اور سندھ کے اکثر لوگ جو ہیں، بڑے بڑے قبائل جو ہیں، وہ آپ کے دست مبارکہ پر مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ حقیقت ہے 12ویں 13ویں صدی عیسوی، یہاں 6 7ویں صدی ہجری بالخصوص یہاں برصغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ کی آمد بہت زیادہ ہوئی، مختلف سلاسل کی، اور ان کا اخلاق، ان کا کردار، قرآن و سنت کا پیغام، ان کی محبت، دل نشیں انداز، روحانی نورانی خوبصورت حسن و جمال والی نورانی صورتیں، سیرتیں، ان کو دیکھ کر ہزاروں نہیں لاکھوں غیر مسلمان ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا یہی مبارک دور ہے، آپ کے دست مبارکہ پر لاکھوں لوگ، لاکھوں ہندو مسلمان ہوئے۔ پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، بالخصوص سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ کے ہم عصر ہیں اور دوست بھی ہیں، حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادھر ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، اور باقی تینوں، آپ بھی اور بہاؤالدین زکریا ملتانی اور لال شہباز قلندر علیہ رحمہ، آپ تینوں سلسلہ سہروردیہ کے عظیم پیشوا ہیں۔ تو یہ سبھی ہستیوں نے مل کر اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو پورے برصغیر پاک و ہند میں بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا پیغام ہندوستان، پاکستان اور پنجاب، پاک پتن اور اس کے ارد گرد تمام علاقے، حتیٰ کہ دہلی تک پیغام پہنچا۔ لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے، کئی قبیلے مسلمان ہوئے،
لال شہباز قلندر علیہ رحمہ بالخصوص سہون تشریف لے گئے، مختلف غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے ملتان کا انتخاب کیا، ان کے دادا جان بھی ملتان میں تھے، آپ خود ملتان میں تھے، ملتان میں آپ کے والد گرامی غالباً تشریف لائے، تو آپ نے ملتان کا انتخاب کیا۔ یہ چاروں ہستیاں چار یار بھی کہلاتی ہیں، یعنی ان کی آپس میں دوستی بھی تھی۔ اب حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ آپ کے دست مبارکہ پر جنوبی پنجاب اور سندھ کے کئی قبائل مثلا سومرو، ساما، چدھاڑ یا چدھڑ، سیال، ڈاہر، مزاری، وارن یا وارین، یہ اس طرح کے مختلف قبائل آپ کے ہاتھوں پر اسلام لائے۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کا اگر سردار اور بڑا اسلام قبول کر لیتا تو دوسرے لوگ بھی جوک در جوک اسلام قبول کرتے تھے۔ بہرحال یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور اسلام کا پیغام ان تک ایسے اچھے انداز اور اخلاص کے ساتھ پہنچانا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ پھر آپ کے عقد کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ بخارا میں آپ کا پہلا عقد ہوا حضرت سید قاسم علیہ رحمہ کی دختر نیک اختر صاحبزادی سیدہ فاطمہ رحمہ اللہ علیہا سے، پھر ان سے آپ کی 2 اولادیں تھیں، سید علی اور سید جعفر رحمۃ اللہ علیہما۔ ان کے وصال کے بعد آپ دونوں صاحبزادوں کے ہمراہ بخارا سے چلے اور بکھار، جس کو بکھر غالباً کہتے ہیں، یہاں تشریف لائے۔ بکھر میں تھوڑا سا یہاں قیام کیا 636 ہجری میں، پھر یہاں سے ملتان اور ملتان سے ہوتے ہوئے شریف تشریف لائے۔ آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، فقیہ بھی تھے، زاہد بھی تھے، متقی بھی تھے، صاحب کرامات بھی تھے، اور بخارا، سمرقند، ان علاقوں کے لوگ تو آپ سے فیض و برکات پاتے ہی رہے۔ برصغیر کے لوگوں نے، اور یہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا، وہ جہاں جہاں سے گزرتے وہاں تھوڑی دیر قیام کرتے، وہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے، ذکر اذکار انہیں تلقین فرماتے، اور جو مسلمان ہوتے ان کے ایمان کو مزید جلا ملتی، مزید وہ ان کا ایمان بڑھ جاتا، ان کے اعمال میں مزید نکھار آ جاتا، اخلاص، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار بن جاتے۔ جو غیر مسلم ہوتے وہ ان عظیم ہستیوں کے نورانی چہروں کی کشش کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے، ان کے اخلاق اور کردار کو، اسلام کی تعلیمات کو سن کر۔ تو یوں بہت سے لوگ ان علاقوں میں آپ کے دست مبارکہ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت سے قبائل نے اسلام قبول کیا، اور یوں ہی تبلیغ کرتے کرتے آپ یہاں ملتان اور پھر اچ شریف تشریف لائے۔ حتیٰ کہ آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ منگولوں کا جو چنگیز خان تھا اس سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، تو بدلے میں اس نے آپ کو زندہ جلا دینے کا حکم صادر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا تصدق، آپ کی کرامت یوں ظاہر ہوئی آپ رحمہ اللہ علیہ کی کہ آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا، لیکن وہ گل و گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور یوں یہ آپ کی کرامت جب ظاہر ہوئی تو چنگیز خان مسلمانوں کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے پھر نرم ہو گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ چنگیز خان کی اولاد ہی میں سے، منگولوں میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ مغل یہاں برصغیر پاک و ہند میں آئے، یہاں سربراہ حکمران بھی بنے۔ بہرحال آپ کا ایک اور عقد، حتیٰ کہ چنگیز خان نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنے کی پیشکش کی۔ بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے شروع میں تو اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عاطف غیبی سے مجھے یوں آواز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا عاطف غیب سے کہ آپ عقد کر لیں اس کی بیٹی سے، اس کی نسل بہت آگے بڑھے گی اور خوب پھلے پھولے گی، اور اس میں قطب وقت بھی پیدا ہوں گے، اللہ کے ولی بھی پیدا ہوں گے۔ تو جب آپ نے یہ ندا سنی تو فوراً عقد پر راضی ہو گئے، اور پھر یوں ہی ہوا کہ آپ کی نسل مبارکہ میں سے حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ اور جو آپ کا عقد ہوا ان خاتون سے آپ کے صاحبزادگان ہوئے، آپ کی نسل بڑی، اولیاء اللہ بھی پیدا ہوئے، اور یہ نسل اتنی بڑی کہ یہاں برصغیر پاک و ہند میں پنجاب، سندھ، اتر پردیش، حیدرآباد، ہندوستان پورے میں کئی ریاستوں میں آپ ہی کی اولاد پاک آج بھی موجود ہے بخاری سادات کی صورت میں۔
اسی طرح ایک عقد آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ سید بدر الدین بن صدر الدین الحسینی علیہم الرحمہ، ان کی صاحبزادی سیدہ زہرا سے بھی آپ کا ہوا، جن سے آپ کے ایک صاحبزادے سید محمد غوث رحمہ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اور پھر ان کے عقد کے بعد سیدہ زہرا جب ان سے عقد فرمایا تو ان کا وصال ہوا، ان کے وصال کے بعد انہی سید بدر الدین علیہ رحمہ کی دوسری صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا، جن سے سید احمد کبیر علیہ رحمہ پیدا ہوئے، جو مخدوم جہانیاں جہاں گاشت علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں۔ تو یوں تمام صاحبزادے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک مقرب بندے بنے۔ پھر ان سے آگے ان کی اولاد پھیلتی گئی، اور پھر پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیل گئے، تک کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے، وہ بھی انہی حج شریف والے سادات کی اولاد میں سے، اور کئی سادات کرام۔ بہرحال جب آپ یہاں تشریف لائے تو اس دور میں شمس الدین التمش کا بیٹا نصیر الدین محمد، یہ سلطنت دہلی کا حاکم تھا، یہاں حکمران تھا، اور شیخ جلال الدین بخاری علیہ رحمہ آپ یہاں حج شریف میں تشریف لائے۔ تو یہاں پر حج شریف کا اس وقت جو حاکم تھا، اس ہندو حاکم کی نسبت سے اس جگہ کا نام بھی دیو گڑھ یا دیو گڑھ تھا، اور یہاں پہنچ کر آپ نے قرآن و سنت کا، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جوک در جوک لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، اور کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے راجہ دیو سنگھ جو ہے، جس کے نام سے یہ جگہ دیو گڑھ کہلاتی تھی، اس نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنا پریشان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو یہ اعزاز، یہ شان بخشی گئی، یہ عزت اور تکریم ہوئی اس کے پریشانی سے بچانے کے لیے، کہ آپ کی کرامت سے کا اظہار ہوا، اور اس کرامت کی بدولت آپ نے اسے حج شریف سے اڑا کر ماروار پہنچا دیا، علاقے سے ہی در بدر کر دیا۔ بہرحال اس سلسلے میں اور بھی کئی کرامتوں کا ذکر ملتا ہے جو آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ہمیں پتہ دلاتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہاں جنوبی پنجاب اور بالخصوص سندھ، ان دو علاقوں میں اپنے خلفاء بھی بھیجے، پھر ہندوستان میں اپنے خلفاء بھیجے، مختلف علاقوں میں بھیجے۔ گجرات، ہندوستان کا جو علاقہ گجرات ہے، وہاں آپ کے خلفاء گئے اور وہاں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اور جن 4 ہستیوں کا میں نے ذکر کیا، 4 یار کے 4 ساتھیوں کے نام سے جو مشہور تھے، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، لال شہباز قلندر، اور آپ خود، آپ ان ہستیوں سبھی کے دست مبارکہ پر کئی جو قبائل ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو 17 بڑے قبائل نے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارکہ پر اسلام قبول کیا، جن میں کھرل، دھودیان، ٹوبیان، واٹو یا وٹو یہ قبیلہ، اور دیگر اور کئی قبیلے یہ ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری سہروردی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں گزاری پوری زندگی۔ اور دیکھیے وہ اللہ کے بندے آج بھی اولیاء اللہ موجود ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ، ان کی تھیوری، ان کے نظریات، ان کا ایمان مکمل صحیح ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، صحیح العقیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ، کسی کے بھی حوالے سے وہ کوئی بھی ہلکی بات نہیں کرتے، کوئی تنقیص والی بات نہیں کرتے کہ جس سے ایمان میں، ایمان کے اکمل ہونے میں، ایمان کے کامل ہونے میں کوئی نقص آئے، اور کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو ان ہستیوں کی شان کے منافی ہو۔ اور پھر جو عقائد اسلام ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے عہد مبارکہ سے، اور جن کو بڑے بڑے علماء، فقہاء، متکلمین، علم الکلام کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، شرح عقائد نصفی ہے، تمہید ابو شکور سالمی ہے، دیگر جتنی بھی عقائد کی کتابیں ہیں، الفقہ الاکبر ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی،
کہ اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہونا چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بارے میں، اسی طرح پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، اہل بیت کرام کے بارے میں، اور اولیاء اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتب سماویہ کے بارے میں، ختم نبوت، ختم رسالت کے بارے میں. تو تمام اعتقادیات اور ایمانیات کے جتنی بھی کلیات اور جزیات ہیں ان پہ تفصیل کے ساتھ کتب موجود ہیں، مکمل رہنمائی موجود ہے. اولیاء اللہ اور علماء متکلمین ان چیزوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اولیاء اللہ تو مراقبات اور مشاہدات اور ان حوالے سے کشف، الہام جو قرآن و سنت ہی کے تابع ہوں ان کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. پھر ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ اولیاء اللہ کی شانیں اور ان کی علامتیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان کامل والے اور پوری زندگی تقوی اختیار کرنے والے، صرف اللہ سے ڈرنے والے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے. اولیاء اللہ کا یہی طریقہ ہے ان کا. اور ہر عمل، تقوی کا ایک معنی یہ بھی ہر عمل اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا ہی کے لیے کیا جائے، اللہ کی محبت میں کیا جائے. تو اولیاء اللہ کا یہی معاملہ ہے، یہی طریقہ رہا ہے کہ آج بھی اولیاء اللہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا پیکر ہے. اولیاء اللہ اگرچہ اللہ کی رضا کی خاطر دن رات اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تلاوت کلام پاک، اوراد و وظائف، اور پھر باطنی پاکیزگی بھی حاصل ہے، یعنی حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، ان چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی شان. وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، باشرع ہوتے ہیں، با علم ہوتے ہیں، با عمل ہوتے ہیں، با اخلاص ہوتے ہیں، اور سلسلہ متصل ہوتا ہے، فیوز و برکات پانے والے ہوتے ہیں، خود ہی دعویٰ کرنے والے نہیں ہوتے. نورانی صورتیں، نورانی سیرتیں، اخلاق، کردار جنہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، اور ایسا انوار و تجلیات اور نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر برس رہا ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے، حدیث مبارکہ میں وہ بھی شقی نہیں رہتا، یعنی وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی سعید بن جاتا ہے، سعادت مند بن جاتا ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی شانیں ہیں، یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں. آج بھی اگر ایسے ہمیں اللہ کے بندے ملتے ہیں تو بالکل ان سے فیض و برکات پانے چاہیے. ان کے پاس بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے، اور دل میں اللہ کا نور داخل ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد کی صورت میں ہوتا ہے، وہ تسکین قلب کی صورت میں ہوتا ہے، وہ شریعت پر عمل پیراؤں ہونے کی صورت میں ہوتا ہے. اولیاء اللہ کا کام، آج ہم سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا کام شاید یہ ہے کہ تعویذ دے دیں، گائے بھینس موٹی ہو جائے، کوئی لکی نمبر نکل آئے، کوئی فلاں کام ہو جائے. جائز مشروع کام کے لیے تعویذ دینا، قرآن و سنت کے مطابق دم کر دینا تعویذ بالکل جائز ہے، ناجائز کام نہ ہو جیسے جوے اور یہ نمبر اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. لیکن یہ مشروع ہے، یعنی شریعت کے دائرے میں جائز کام کے لیے دم بھی کیا جا سکتا ہے، تعویذ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ اولیاء اللہ کا کام نہیں، یہ اضافی اور معمولی سی چیزیں ہیں. اولیاء اللہ کا کام یہ حقیقت میں، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اسلام کا پیغام محبت کے انداز میں پہنچانا کہ وہ اسلام قبول کر لے. اسی طرح اگر کوئی غیر شرع ہے تو وہ باشرع ہو جائے. کوئی اللہ کی رحمت، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے دور ہے، وہ اللہ اللہ کرنے والا بن جائے. کوئی بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے. کوئی اخلاق، کردار کے حوالے سے روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، فحاشی اور بھی چیزیں، دھوکہ دہی، ملاوٹ، کتنے معاملات ہیں، حق چھیننا، غصب کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا. اگر ان میں مبتلا تو اولیاء اللہ کا قرب انہیں ان چیزوں سے دور کر دیتا ہے، یعنی تزکیہ باطن نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کرنا نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ اولیاء اللہ کا یہ کام ہے. اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اسلام پر چلنا سکھاتے ہیں، خود بھی اسلام پر کاربند ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، لوگوں کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیمات پر کاربند ہونا سکھاتے ہیں. اور بالخصوص قلبی توجہ اور تصرف ایسا کرتے ہیں، ان کے توجہات، ان کی نظریں رحمت بھری
ایسے ہی بندہ مومن کے دل پر پڑتی ہیں کہ پھر دل اندر سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل تبدیل ہو جاتا ہے، قلب جب اصلاح پذیر ہو جاتا ہے، ہر چیز اصلاح پذیر ہو جاتی ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمہارے بدن میں، فرمایا بدن میں ایک لوتھڑا ہے، جو ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جو خراب ہو جائے، فساد پذیر ہو جائے تو پورا جسم فساد پذیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار سن لو، وہ تو دل ہے، وہ قلب ہے۔ قلب، دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ بدلتا رہتا ہے، مختلف ایک حالت پر نہیں رہتا، کبھی کوئی سوچ، کبھی کوئی سوچ، کبھی کوئی حالت، کبھی کوئی حالت، کبھی دل میں نیکی کی سوچ اجاگر ہوتی ہے، کبھی برائی کی سوچ پنپ رہی ہوتی ہے، نفس اور شیطان کے معاملات، تو اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ ہاں، یہ قلب مطمئنہ، نفس مطمئنہ تب بنتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، جان لو، بے شک اللہ کے دلوں میں ہی، اللہ کے یاد میں ہی، اللہ کے ذکر میں ہی، اللہ کرنے میں، نماز میں، درود پاک میں، تلاوت میں، باوضو رہنے میں، شریعت کی پابندی میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو یہ اس وقت دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے جب اہل باطن کے پاس ہم جاتے ہیں، اہل قلب، دل والوں کے پاس جاتے ہیں، اہل نظر کے پاس جاتے ہیں، اہل بصیرت کے پاس جاتے ہیں، تو وہ جب قلب پر توجہ کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو پھر قلب کی سیاہیاں مٹنے لگتی ہیں، اور پھر قلب پر روشنی، اللہ کا نور جو ہے وہ چمکنے لگتا ہے، اور پھر دل سے ہی بندہ مومن یہ چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور گناہ کے معاملے میں جو حدیث مبارکہ میں کہ ایک گناہ کرتا ہے انسان، بندہ مومن، ایک سیاہ دھبا، ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے وہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا دوبارہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، سیاہ دھبے پڑتے جاتے ہیں حتیٰ کہ پورا سینہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے گناہ ہی محسوس نہیں ہوتا۔ آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے، ہم ایسے گناہوں کے دلدل میں دھنس چکے ہیں کہ ہمیں گناہ ہی نہیں محسوس ہوتا۔ ہاں، جب وضو کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کریں، درود پاک کی استغفار کی کثرت کریں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، قرآن کریم کی زیارت کریں، اولیاء اللہ کی زیارت کریں، تو پھر ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں، پھر ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، پھر ہمارے اندر سے وہ سیاہیاں دھلنے لگتی ہیں، وہ ظلمات اور تاریکیوں کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، اور انوارات کی روشنیاں، تجلیات، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی روشنیاں جو ہیں وہ اندر داخل ہونے لگتی ہیں، پھر ظاہر بھی چمک اٹھتا ہے، باطن بھی چمک اٹھتا ہے، پھر بندہ مومن خود بخود اس کا دل کہتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اب میں نماز بھی پڑھوں، اب میں قرآن پاک بھی پڑھوں، اب میں اللہ بھی کروں، اب میں باطنی بیماریوں سے بھی دور ہو جاؤں، جھوٹ، بغض، حسد، کینہ، ملاوٹ، دھوکہ، فحش گفتگو، گالی گلوچ، لوگوں پر ظلم، ان سے بچ جاؤں۔ تو یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کے پاس ہم بیٹھیں جن کے اپنے قلوب پاکیزہ ہوں، جو تزکیہ باطن کرنے والے ہیں، کرانے والے ہیں، تو یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء اللہ کی محبت بھی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا